محترم حضرت قاری عابد صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے. ویسے مان نہیں رہے تھے لیکن بہت دیر سے درخواست کی گئی اور اب جو ہے قبولیت تک پہنچی ہوئی ہے. حضرت سے گزارش ہے کہ ہم لوگوں کو نعت شریف سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. الله 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 أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته. الله 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 سعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته.
الله 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 نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 لا إله إلا الله. اس کے بعد جو ہے نعت ہی پڑھنے کے لیے میں محمد سعد کو دعوت دیتا ہوں کہ محمد سعد آئیں اور نعت پاک پیش فرمائیں. محمد سعد وہ سعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے. مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے. احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے. مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے
نبی میرا نبی ہے، والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، وہ محسن و غمخوار، وہ محسن غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ السلام علیکم۔ جی، اب میں بلا کسی تمہید کے مولانا وجیہ الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس موضوع پر، آپ کا موضوع ہے فتنہ شکیلیت، اس موضوع پر ہم لوگوں کو خطاب فرمائیں گے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أبشركم بالمهدي، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی توفیق اور اللہ ہی کے کرم اور ان کے رحم کے ذریعے سے الحمدللہ یہ پروگرام تفہیم ختم نبوت ورکشاپ اس مسجد میں ہو رہا ہے۔ اللہ کرے زندگی کی آخری سانس تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نسبت پر اللہ ہمیں جوڑتے بھی رہے اور اسی نسبت پر اللہ ہمیں اس دنیا سے رخصت بھی فرمائے۔ اور دوسرا شکریہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ مسجد کی انتظامی کمیٹی کا اور مقامی ذمہ دار حضرات اور علماء کرام کا ہم کرتے ہیں کہ جن کی کاوشوں، کوششوں، حسن انتظام اور پورے صبر اور استقلال کے مظاہرے کے ساتھ یہ پروگرام الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کی انتظامی کمیٹی کو بھی اور جتنے لوگوں نے ساتھ دیا ان تمام کو بھی اور تمام حضرات علماء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ عزیز اور ساتھیوں، جو فتنہ اس وقت میں سمجھنا ہے اس فتنے کا نام آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ یہ فتنہ آپ کے ہمارے پورے شہر حیدرآباد میں کئی علاقوں پر پھیل کر کام کر رہا ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا کا ان کا ہیڈ آفس بدقسمتی سے حیدرآباد کے BHL کے علاقے میں ہے، اور دوسرا سب آفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا جو اڈا ہے وہاں پر کسی وجہ سے جانا مشکل ہو تو کسی ایک جگہ کو وہ علاقے کو اپنا مرکز بنا کر، اڈا بنا کر وہاں سے کام کرتے ہیں، اور ان کا جو سب آفس ہے وہ بدقسمتی سے آپ کے بوئن پلی کے علاقے میں ہے۔ یہاں کہاں ہے ہم بھی کئی دنوں سے اس کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج تک وہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ خبر اتنی ہے کہ یہاں پر کوئی روم لے کر یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے کچھ نوجوان یہاں پر باضابطہ طور پر کام کر رہے ہیں، اور دوسرا سب آفس انہوں نے دمبئی گوڑے کے قریب کے علاقے میں بنایا ہے۔ وہاں پر بھی 2 دن کے بعد میں دمبئی گوڑے کے علاقے میں وہاں پر بھی ختم نبوت کا ایک عظیم الشان پروگرام بعد مغرب رات کے 10 بجے تک رکھا گیا ہے، منگل کے دن۔ وہاں رکھنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اس علاقے میں تقریباً 30 بچوں کے بارے میں صحیح اطلاع ہے کہ وہ 30 نوجوان مسلمان لڑکے اسلام کو چھوڑ کر اس شکیل بن حنیف نام کے آدمی کا شکار بن چکے ہیں۔ ایک ہی علاقے کے، ایک ہی محلے کے، ایک ہی بستی کے 30 بچے اسلام سے محروم ہیں۔ وہاں کے ذمہ دار ساتھیوں نے فکریں کی تو اس کے نتیجے میں وہ پروگرام وہاں رکھا گیا ہے۔ تو یہ فتنہ جسے ہمیں سننا ہے اس وقت میں، یہ فتنہ اس وقت میں سکندرآباد میں اپنی جڑیں تیزی کے ساتھ مضبوط ترین بناتے جا رہا ہے، اور نوجوان بچے ہمارے اس فتنے کا آسانی سے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان شکیلیوں نے ایک ایسی محنت کی کہ جس کے نتیجے میں ایک لڑکا جو بالکل غیر مسلم تھا، مذہب کے اعتبار سے اسلام اس کا مذہب نہیں تھا، کسی اور دھرم کا ماننے والا تھا، کسی اور مذہب کا ماننے والا تھا، اس پر محنت کی، اس نے اسلام کو قبول کیا، مگر بدقسمتی سے اسلام کے نام پر اس نے کفر کو مانا ہے، قبول کیا ہے،
اور وہ اس دھرم سے نکل کر اسلام کے نام پر شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کے ساتھ ہے، اور اس وقت میں وہ پورے سکندر آباد کا نمائندہ ہے شکیل بن حنیف کے نام کا فتنے کا۔ اندازہ لگائیے آپ، وہ بھی شکیل بن حنیف کا پرچارک بنا، اس کی بیوی ہے وہ بھی شکیل بن حنیف کے لیے کام کر رہی ہے، دونوں میاں بیوی مل کر روزانہ صبح سے لے کر شام تک رات تک شکیل بن حنیف کے فتنے کا پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو اس فتنے سے جوڑانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ فتنہ اس وقت میں سکندر آباد میں کھلے عام کام کرنے میں آزاد ہے، یہاں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، ان کی باتوں کو کوئی دیوار بنانے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے سب سے ہرا بھرا علاقہ اس وقت میں، بڑی معذرت اور معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تکلیف کے ساتھ میں، سکندر آباد کا علاقہ ان کے لیے بہت آسان علاقہ بن چکا ہے کام کرنے کے لیے۔ شروع میں دیگر علاقے بھی تھے ان کے لیے کام کرنے کے واسطے، حیدرآباد میں بہت سی جگہوں پر انہوں نے اپنا پنجہ جمانے کی کوشش کی، معین آباد کے علاقے میں کوشش کی، سن سٹی کے علاقے میں کوشش کی، چونکہ وہ علاقے بھی شہر سے کٹے ہوئے ہیں، دور ہیں، اور علماء کی وہاں پر موجودگی کم ہے۔ لیکن جب وہاں پر خبر ملی کہ وہاں شکیل بن حنیف کے کارندے، اس کے نوجوان کام کر رہے ہیں، تو جیسے جیسے پھر وہاں کے ذمہ دار حضرات کھڑے ہوئے، علماء کھڑے ہوئے، اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس وقت میں پورے علاقے وہاں کے محفوظ ہیں۔ اب شکیلی وہاں پر کام کرنے کے لیے 1000 مرتبہ سوچ رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں معین آباد کے علاقے کی کارگزاری، ایک شکیل بن حنیف کا نوجوان، اس کا ماننے والا، جو ہمارے علاقے کا نہیں ہے، مہاراشٹر کا علاقے کا تھا، پڑھائی کے لیے یہاں پر آیا تھا معین آباد کے علاقے میں، پڑھ رہا تھا، اچھا خاصا پڑھ رہا تھا، لیکن اس پر محنت ہوئی اور وہ شکیل بن حنیف کا ماننے والا بن گیا۔ ماننے کے بعد اس نے پڑھائی کو چھوڑ دیا۔ اب لوگوں کو بھٹکانا تھا تو پیٹرن کیا ہونا چاہیے بھٹکانے کے لیے، کیونکہ لوگ تو آسانی سے بات سنیں گے نہیں۔ اس نے یہ پیٹرن اختیار کیا کہ وہ رہتا تو تھا ہاسٹل کے اندر، اور روزانہ بیگ لگا کے نکلتا تھا سویگی کا، زومیٹو والوں کا بیگ، اور کبھی ریپیڈو کے ذریعے سے، تو نوجوان بچوں کو وہ لفٹ دینے کے بہانے، یا ان کو ریپیڈو کے ذریعے چھوڑنے کے بہانے، یا لوگوں تک کھانا پہنچانے کے بہانے، وہ شکیل بن حنیف کے ماننے والا نوجوان شخص جو مہاراشٹر کے علاقے کا رہنے والا ہے، اس نے وہاں پر کام کرنے کا آغاز کیا ان 3 طریقوں سے۔ یا تو ریپیڈو مین بن گیا، یا سویگی اور زومیٹو کے ذریعے سے کھانا پہنچانے کے نام پر، یا شام کے وقت میں لفٹ دینے کے عنوان سے وہ لوگ وہاں کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو اپنا شکار بنانے لگا۔ یہ ہے باطل کی محنت۔ اب شکیل بن حنیف ہے کون، کہتا کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ تو یہ شکیل بن حنیف نام کا آدمی اصل تو پیدا ہوا بہار کے اندر۔ بہار میں بھی چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پر، اس گاؤں کا نام ہے عثمان پورہ رتن پورہ۔ عثمان پورہ رتن پورہ کھیڑے گاؤں کے اندر یہ شخص پیدا ہوا، اور وہیں پر اس کی پرورش ہوئی، وہیں کے قریب کے اسکول میں اس کا جانا ہوا، وہیں پر اس نے 10ویں پاس کیا، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور آگے کا پڑھنے کے لیے پھر وہ اپنے گاؤں سے باہر نکلا، اور بہار کا جو کیپٹل شہر ہے وہاں جا کر پھر اس نے وہاں کی تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے کمائی دھمائی کے لیے اس نے پورے اپنے بہار کے علاقے کو چھوڑ دیا اور دلی کے قریب کے پاس میں آیا۔ وہاں ایک بستی تھی لکشمی نگر، وہاں پر یہ آ کے رہنے لگا، اور رہتے رہتے وہاں سے کچھ باتوں کو جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے ان باتوں کا پرچار شروع کیا۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ اصل تفصیلات تو پورے میرے موضوع کی فجر کے بعد آ چکی ہے، میں صرف موٹی موٹی باتیں بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شکیل بن حنیف جو بہار کے کھیڑے گاؤں میں پیدا ہوا اور جوانی کے عالم کے اندر دلی کے قریب کے اندر آیا، لکشمی نگر کی بستی میں، وہاں روم کرائے پر لیا، اور وہاں رہتے رہتے دماغ اس کا خراب ہوا اور بھٹکانے کی جو شروعات ہوئی تو 3 بنیادی باتوں کو اس نے اپنا حلف بنایا، 3 اہم عقیدوں پر حملہ کیا اس نے،
اور 3 بنیادی باتوں کے ذریعے سے مسلمان نوجوانوں کو، انجینئرز کو، آئی ٹی سیکٹرز کو، 10th کلاس کے لڑکوں کو، انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو، اور انڈیویجل کام جو کرتے ہیں، جو مسجدوں میں جمعہ ادا نہیں کرتے، کہیں پر بھی علماء سے تعلق نہیں ہوتا، ایسے طبقے کو خصوصی طور پر اس نے اپنا ٹارگٹ بنایا. 3 بنیادی چیزیں ہیں اس کی بتانے کی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے 3 لوگوں کے آنے کی خبر دی اللہ کے نبی نے. کتنے لوگوں کی؟ 3 لوگوں کے آنے کی. کون کون ہے وہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے اس دنیا میں یقینی طور پر مہدی پیدا ہوں گے. کون پیدا ہوں گے بولو؟ ارے سب زور سے بولو ذرا. حضرت مہدی پیدا ہوں گے. یہ ورک شاپ ہے. کیا ہے اس کا نام؟ ورک شاپ. ورک شاپ میں کیا رہتا بولتے؟ مل صاحب بھی بولتے، آڈینس بھی بولتی. کون کون بولتے؟ اسپیکر بھی بولنا ہے، آڈینس بھی بولنا ہے، بولنے والے بھی بولنا ہے، سننے والے بھی بولنا ہے. تو سمجھ میں آتا. یہ سمجھنے سمجھانے کی مجلس ہے. شام تک تقریروں کی مجلس نہیں ہے. یہ ہمارے شہر میں کون کون ایمان کے ڈاکو ہے، کون کون ایمان کے چور ہے، کیسا کیسا ایمان کی چوری کر رہے ہیں، وہ سمجھانے کے واسطے آپ کو یہاں پہ بلا ہے. اب سمجھنا ہے تو ذرا آپ بھی بولنا، ہم بھی بولتے. تو بولیں گے ہاتھ دیں گے. کون کون ہاتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ دیں گے مطلب نہیں بولیں گے بولنا چاہ رہا ہوں میں. ساتھ دیں گے؟ ہاں ساتھ دیں گے. ہاتھ دیں گے؟ نہیں ہاتھ نہیں دیں گے. ہاں ساتھ دیں گے. تب بول دیں گے نا انشاءاللہ. پھر نہیں سنے آیا؟ ایسا بولنے کا ہے. ہمارے نبی فرمائے کہ قیامت آنے سے پہلے 3 لوگ دنیا میں پکا آئیں گے. کتنے؟ یعنی قیامت انہوں آئے تو آنے والی ہے، نہیں تو نہیں آنے والی ہے. ایسے بہت سی نشانیاں بتائیں اللہ کے نبی. اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس وہ سب سنانے تمہارے کو. کئی نشانیاں بتائیں. مثال کے طور پہ بات آگے کی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں. ہمارے نبی فرمائے قیامت کے آنے سے پہلے تم دیکھو گے کہ دنیا کے اندر بچے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. تو نبی جو بولے وہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا. اسی طرح ہمارے نبی یہ بھی بولے کہ قیامت کے آنے سے پہلے تم دیکھو گے کہ شراب دنیا میں عام ہو جائے گی. شراب کیا ہوگی؟ عام ہونے کا مطلب جدھر بولے ادھر ملنا. عام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شہر میں بھی شراب مل رہی، منڈل کو گئے تو منڈل میں بھی مل رہی، کھیڑے گاؤں میں بھی گئے تو جھمتے میناروں کا انتظام رہتا نہیں. یہاں تک کہ آدمی پلین میں جا رہا تو اس کو برانڈڈ ہے وہاں پہ جھومنے کا انتظام. ہوا میں بھی مل رہا اس کو. اور اگر سمندری سفر کر رہا آدمی تو سمندری کشتیوں میں بھی جھومتے میناروں کا بہترین انتظام رہتا. مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ہے شربت کلو، شام ہوتے ڈھکلو ہلو ہلو. تو اللہ کے نبی فرمائے قیامت کے آنے سے پہلے تم دیکھو گے کہ شراب عام ہوگی. تو اتنی عام ہوگی جتنا نبی بتائے جدھر بولے ادھر مل رہی شراب. ہوا میں پینا ہے ہوا میں اویلیبل، سمندر میں پینا ہے تو بھی وہ مل رہی ہے، کھیڑے گاؤں کو جا رہے تو بھی مل رہی ہے. یعنی نبی یہ بات فرمائے تو ایسا ہونا طے ہے، ایسا ہو کر رہے گا. تو اسی طرح اللہ کے نبی یہ بھی فرمائے قیامت ضرور آئے گی. ان کے آنے سے پہلے 3 لوگ ضرور آئیں گے. قیامت تو آنا ہی آنا ہے. ان کی اس کے آنے سے پہلے کون کون آئیں گے؟ 3 لوگ آئیں گے. پہلے کون آئیں گے؟ ترتیب بھی ہے، آگے پیچھے نہیں ہونے والے ہیں، تینوں ہی ہیں. ایک کے بعد ایک سیریل نمبر سے آئیں گے. جیسے 1 کے بعد 2، اس کے بعد 3 آتا نا، 3 2 1 ایسا ہے کیا نمبرنگ؟ نہیں ہے. اسی طرح یہ 3 کڑیاں ہیں، ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں تینوں. کون ہے وہ؟ پہلے نمبر پر ہے حضرت مہدی پیدا ہوں گے. کون پیدا ہوں گے جی؟ نمبر 2 ان کا زمانہ ہوگا اور دجال نکلے گا. کون؟ اچھا سنو، جملے بہت کام کے رہتے بعض خود. پہلے نمبر والوں کے بارے میں بولا مہدی
پیدا ہوں گے. جملہ اچھا یاد رکھنا, مہدی پیدا ہوں گے. دجال کیا بول رہے ہیں؟ دجال کو نکلیں گا بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ پیدا نہیں بول رہے ہیں. یہاں پہ کیا بول رہے ہیں؟ نکل کے آئیں گا بول رہے ہیں. یہ جملوں میں بہت چیزیں چھپے ہوئے رہتے, سمجھیں گے اپن. نمبر 3, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. بولو, 3 لوگ ہیں, تینوں کے لیے بھی جملے الگ الگ ہیں. 3 لوگ آنے والے ہیں, لیکن ہر آدمی ایک جیسا نہیں آنے والا ہے. پہلے کون آنے والے ہیں؟ کیسا آ رہے انہوں؟ پیدا ہونا ہے, ظاہر ہونا ہے. بولو. نمبر 2, ان کا زمانہ ہوگا اور ایک آدمی آئیں گا. کیا نام اس کا؟ دجال. ہاں. نمبر 3, کیسا آئیں گے؟ نازل ہو کے آئیں گے. اب مہدی کون ہے؟ دجال کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ تفصیلات تو فجر کے بعد میں مولانا سعید خان صاحب دامت برکاتہ ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی. کیونکہ اب شکیل کو سمجھنا ہے تو میں بھی ذرا شارٹ کٹ میں مہدی کے بارے میں بتا دیتا ہوں. سنیں گے نکو؟ کون کون نہیں سنیں گے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. اچھا نہیں سنتے؟ چچا نہیں سنتے پورے پیچھے سے؟ ہاں سنیں گے بول کے ہاتھ اٹھاؤ ذرا. ماشاءاللہ. ذرا سمجھو اچھے سے. ہمارے نبی فرمائے 3 لوگ قیامت سے پہلے آنے والے ہیں. نمبر 1, مہدی پیدا ہوں گے. کدھر پیدا ہوں گے؟ نبی بولے کہاں ہوں گے؟ اپن حیدرآبادیاں ہے تو اپنا دل کیا بولتا؟ پورے ایشیا کا, بھارت کا مولانا سب سے بڑا ہاسپٹل نیلوفر ہے, وہاں کرا لیں گے بولتے. کیا بولتے تم لوگ؟ نکو خوشی کی بات نہیں, ادھر آنا مہدی بولے تو یہ معلومات ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے وہ شکیل بن حنیف اور اس کے چیلے ہمارے بچوں کے دل دماغ پہ جو سمجھ میں آئے لکھ کے چلے جا رہے ہیں. اب ہمارا بچہ, مثال اس کو سمجھانے کے لیے میں دیتا ہوں, عام طور پہ ایک آدمی آج تک تاج محل نہیں دیکھا, کیسا رہتا بول کے. تاج محل نہیں دیکھا, خالی سن لیا تاج محل رہتا, خوبصورت رہتا کہتے, اس کو مینارہ رہتے کہتے بول کے سن لیا. اب دوسرا آدمی کیا کرا؟ ارے ان کبھی آگرہ گیا نہیں, تاج محل کی فوٹو دیکھا نہیں, اس کو تاج محل کیا ہے معلوم نہیں, لہذا کیا کرا؟ 4 مینار کرنے لے جا کے ٹھہرا کر کے بولا یہ تاج محل ہے. بولا انہیں مانتا نہیں مانتا؟ ہاں مان لیتا ہوں. کہیں کو ان کو معلوم ہے تاج محل, تاج محل اتنا سن کے ہیں انہیں. تاج محل بولتے کس کو؟ تاج محل بنائے کون؟ تاج محل کب بنا؟ تاج محل کی تاریخ کیا ہے؟ تاج محل کا کلر کیا ہے؟ تاج محل کے مینارہ کیسے ہے؟ تاج محل کے اوپر لکھے ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم اس کو. اب کون سی کی بلڈنگ بتا دے کہ یہ 6 اتنے سال پرانی ہے, اس کے مینارہ ہے دیکھو, اسی کا نام تاج محل ہے بول کے 4 مینار بتاؤ, کون سی بھی بلڈنگ بتاؤ پرانی, ان مانتا نہیں مانتا صاحب؟ مان لیتا. ویسی یہاں پہ بھی ہو رہا. ہمارے گھرانوں میں, ہماری مجلسوں میں مہدی کون ہے, دجال کون ہے, عیسیٰ کون ہے, نہ ہم بول رہے ہیں, نہ گھر والے بول رہے ہیں, نہ کون بھی بول رہے ہیں. کچھ بھی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارا بچہ کالج کو جا رہا, وہاں پہ کون کی ایک چور آ کے مل رہا اس سے, شکیل بن حنیف کا نمائندہ آ کے اس کو بولا مہدی معلوم؟ ارے نہیں معلوم. میں سمجھاتا ہوں ایک ڈپلیکیٹ کے بارے میں, کس کے؟ شکیل کے بارے میں سمجھا رہے ہیں. اب ہمارے بچے اس کو ریئل مہدی سمجھ کے اس کے اوپر بات مان کے چل رہے ہیں. تو قصوروار ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں. ہمارے بچے کا ایمان لٹنے میں, ہمارے بچے کو جہنم کے دروازے پر پہنچانے میں, ہماری اپنی اولاد کو نبی کا باغی بنانے میں, ہمارے اپنے بچے کے اسلام کے پھر جانے میں اگر شکیل بن حنیف یا اس کے نمائندوں کا ہاتھ ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے گھرانوں کا بھی قصور ہے. ماں باپ اس کے ذمہ دار ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کی کہ وہ کیا پڑھے گا, کس کے پاس پڑھے گا, کس اسکول میں پڑھے گا, کس سر کے پاس میں پڑھے گا, کیا سبجیکٹ میں نمبر لانا ہے, کتنے اچھے اسکول میں جانا ہے, کیا اس کا نمبر آنا چاہیے, کتنے نمبرات لانا چاہیے, کیا اس کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, 10th کے بعد میں کیا پڑھے گا, کس کالج میں پڑھے گا, کیا بنانا ہے. تمام خواب ایک باپ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اپنی اولاد کے بارے میں ضرور دیکھتا ہے, ماں دیکھتی ہے, لیکن ایمان کے بارے میں کسی باپ کے پاس میں, کسی ماں کے پاس میں کوئی پلان نہیں, کچھ بھی پلان نہیں ہمارے پاس. تو مہدی کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے ہوں گے. کون ہوں گے جی؟ بولو.
نبی مہدی کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہوں گے، ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو سمجھنے کے لیے میں عام طور پہ 5 باتیں مہدی کو پہچاننے کی بتاتا ہوں۔ بولو، نمبر 1، مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے۔ بولو، کہاں پیدا ہوں گے مہدی؟ اصلی مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں پیدا ہوں گے۔ نمبر 2، ان کا نام کیا ہوگا صاحب؟ شاباش، ان کا نام ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا میرے نام پر ان کا نام ہوگا۔ ہمارے نبی کا نام محمد، تو مہدی کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ان کے ابا جان کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ ماشاءاللہ، ہمارے نبی نے فرمایا میرے والد کا جو نام ہے مہدی کے بھی والد کا نام وہی ہوگا۔ تو ہمارے نبی کے ابا کا نام عبداللہ، مہدی کے ابا کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ نمبر 1، پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینے میں۔ نمبر 2، نام کیا ہوگا؟ نمبر 3، ابا کا نام کیا ہوگا؟ نمبر 4، خاندان کیا ہوگا؟ پیارے نبی کے خاندان سے ہوں گے۔ بولو۔ نمبر 5، پیارے نبی کے خاندان میں سے کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ نبی نے فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کس کی؟ اتنا یاد رکھ لو، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ بولو بولو، نمبر 1 جلدی جلدی، نمبر 2، نمبر 3 عبداللہ، نمبر 4 نبی کا خاندان، نمبر 5 بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یاد رکھیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ دنیا میں اس وقت میں کئی لوگ ہیں، اچھی اور ایک بات پوائنٹ کی سنو، یہ بات کئی کو سنا رہے ہیں آپ کو بار بار۔ یہ ایک شکیل بن حنیفہ بولنے والا آدمی ہمارا ایمان کا ڈاکو نہیں ہے، ایسے کئی ڈاکواں ہیں، اس میں سے ایک شکیل بن حنیف ہے۔ اب اصلی مہدی کے بارے میں صرف 5 نشانیاں بتایا میں، کتنے لکھے ہوئے کتنے پورے، ان کی زندگی کے بارے میں 100 نشانیاں ہیں۔ کتنے؟ 100 نشانیاں سننے کتنے منٹ ہونا؟ کم سے کم 100 منٹ ہونا۔ کتنے ہونا جی؟ آدھے تو ہونا نہیں، تو پھر تم لوگ بیٹھیں گے تو میں آ کے پھر سنا کے جاتا ہوں 100۔ کون کون نہیں آتے ہاتھ اٹھاؤ جلدی۔ نہیں آتے؟ سو آئیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100 نشانیاں ان کی پوری زندگی کے بارے میں بتائے، کم سے کم 100 ہے، گننے بیٹھے تو 100 کے اوپر رہتے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی مہدی کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا کریں گے، تمام تفصیل باریک سے باریک بات، چھوٹی سی چھوٹی بات بتائیں، تاکہ یہ امت کسی ڈپلیکیٹ آدمی کو اصلی مہدی نہ سمجھے۔ کیوں بتائے؟ کسی بھی آدمی کو، کوئی آدمی کھڑا ہو کے بول دیا، کوئی آج بہار سے بول رہا ہے، کوئی پنجاب سے بولے، کوئی پاکستان سے بولے، کوئی امریکہ میں بیٹھ کے بولے، کہیں سے بھی بولے، ہم کو دیکھنا کیا ہے؟ جو باتیں اللہ کے نبی بتائیں وہ تمام باتیں اس آدمی میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں ہے تو ڈیلیٹ، ریجیکٹڈ۔ تو یہ 5 باتیں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب شکیل بن حنیف کا بولنا کیا ہے؟ یہ جو مہدی کے آنے کی خبر اللہ کے نبی نے دی ہے، یہ مہدی آ گئے بول رہا ہوں۔ اس کا بولنا کیا ہے؟ مہدی آ گئے۔ اللہ کے نبی بولے مہدی آئیں گے، ضرور آئیں گے، مگر پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینے میں ہوں گے۔ اور 6ویں بات بھی یاد رکھ لو کہ اچھے بڑے پوائنٹ کی بات۔ 6ویں بات کیا ہے؟ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اصلی مہدی کو جو پہچانیں گے وہ مدینے کے اللہ والے پہچانیں گے فرسٹ ٹائم۔ کون پہچانیں گے؟ مدینے کے اللہ والے پہچانیں گے۔ نمبر 7، وہ جو مدینے کے اللہ والے پہچانیں گے ان کی کیٹیگری کیا ہوگی؟ نبی نے فرمایا وہ اس زمانے میں مدینے کے سب سے ٹاپ لیول کے اللہ والے ہوں گے۔ کیسے؟ انجینئروں میں بھی کیٹیگری رہتی نا، ڈاکٹروں میں بھی سینئر جونیئر بہت ایکسپیرینس رہتا ہے نہیں؟ ولیوں میں بھی، عبادتوں کے اندر بھی کیا رہتا؟ کوئی چھوٹے ولی رہتے، کوئی بڑے ولی رہتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اصلی مہدی کو پہچانیں گے مدینے کے اللہ والے، وہ مدینے کے اللہ والوں میں بھی کیسے لیول کے رہیں گے؟ سب سے زیادہ ٹاپ لیول کے اللہ والے رہیں گے۔ نمبر 7۔ نمبر 8 کدھر پہچانیں گے صاحب؟
نہیں, یہ بات بھی یاد رکھو. نمبر 8, مہدی کو جو پہچانیں گے مدینے کے اللہ والے پہچانیں گے, مگر پہچانیں گے مدینے میں نہیں, مکۃ المکرمہ میں پہچانیں گے. کہاں پہچانیں گے؟ مکے میں پہچانیں گے. اتنی باتیں یاد رکھو. اب شکیل بن حنیف صاحب کا کیا بولنا ہے اور ان کے چیلے کیا بول رہے ہیں؟ وہ مہدی جس کے آنے کی خبر پیارے نبی نے دی تھی, وہ مہدی آ چکے ہیں اور انڈیا میں ہے. کہتے مہدی آگے کہاں ہیں؟ انڈیا میں ہیں. انڈیا میں کدھر ہے؟ تو بولے بہار میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ بہار میں. کدھر پیدا ہوئے؟ بولے عثمان پورا رتن پورا میں پیدا ہوئے. کون ہے وہ؟ نیچے ہے وہ. شکیل خود اپنے بارے میں بول رہا لوگوں کو کہ میں ہی مہدی ہوں بول رہا. کیا بول رہا جی؟ ہو سکتا کیا صاحب؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نمبر 1 پھر سے, مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ یہ کہاں پیدا ہوا؟ بہار میں بھی. کیسا؟ کھیڑا گاؤں جی. کیسا؟ کھیڑا گاؤں. شہر نہیں ہے, بستی نہیں ہے, کیا نہیں ہے. کہاں پیدا ہو رہا؟ کھیڑے گاؤں میں پیدا ہوا. پہلے بال پہ آؤٹ نہیں, انہیں ہے نہیں ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. انہوں مہدی ہے بولا, بولتے کہاں پیدا ہوا صاحب؟ بہار میں بھی کھیڑے گاؤں میں پیدا ہوا. ہو سکتا مہدی؟ نمبر. تو اگر کوئی بھی آ کے بولے ہمارے کو ارے فلاں جگہ پہ مہدی ہے کہتے, جا کے مل کے آ رہے کہتے, بچے جا رہے کہتے, کیا کرنا؟ جانا, لوگوں کو بھجانا. کیا کرنا پھر؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کیا پوچھنا ہے؟ پہلا سوال یہ پوچھ لو, قصہ خود بخود پانی کا پانی ہو جاتا. نمبر 2, نبی نے فرمایا کیا ہے جی ان کا نام؟ شکیل کا نام کیا ہے؟ شکیلی 6. اصلی مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد. اور اس کا نام کیا ہے؟ تو ان کیا بول رہا معلوم بچوں کو؟ پہلی بات میں بھی بچوں کو مس گیٹ کرا, وہ بھی سمجھ لو. حدیث میں ہے کہ مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ جلدی بولو. مدینے میں. مدینے کو اگر ڈکشنری میں دیکھیں ہم جا کے, تو ڈکشنری میننگ مدینے کا کیا نکلتا؟ سٹی. کیا نکلتا؟ سٹی کو عربی میں کیا بولتے؟ مدینہ. مگر یہاں مدینے سے مراد کون سا مدینہ ہے؟ مدینۃ الرسول, مدینۃ النبی, اللہ کے نبی کا شہر ہے نا. ہر مسلمان جب بھی کوئی حدیث کی کتاب پڑھے گا, بیان سنے گا, مدینہ کا لفظ بولا جائے تو کون سا وہ شہر مراد ہوتا جی؟ اللہ کے نبی کا شہر. ان بچوں کو بھٹکانے کیا بولا معلوم ہے؟ وہاں پر حدیث میں مدینہ بول کے آیا, مدینے سے مراد کوئی بھی شہر ہو سکتا, اس لیے کہ ڈکشنری میں مدینے کو کیا کا مطلب کیا ہے؟ شہر ہے. لہذا کون سا شہر ہے؟ بولا بہار کا شہر ہے. کہتے کون سا ہے؟ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات کو مانو, تھوڑی دیر کے لیے. مدینہ سے مراد سٹی ہے, اور تم سٹی میں پیدا ہوئے کیا؟ اتنے میں کرنٹ چلے گا. ان پیدا ہوا بولے کہ کیا گیا؟ کرنٹ گیا. تم تو نہیں جاتے نا. ہاں اب دیکھو ان کہاں پیدا ہوا؟ بہار میں. میرا جملہ کیا تھا؟ یہ بولنا جی. کون کہاں پیدا ہوا؟ کھیڑے گاؤں میں. ان لوگوں کو بھٹکارا کیا بول کے؟ کون سا بھی شہر. ٹھیک ہے چل, کون سا بھی شہر, تو شہر میں پیدا نہ ہوا نا رے بھائی. تم تو پیدا ہوئے گاؤں میں, وہ بھی کیسا گاؤں ہے وہ؟ اس کو پوری دنیا مل کے شہر بول رہی نہیں. ایسا بھی دیکھے تو کیا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے شکیل؟ غلط. نمبر 2, مہدی کا اصلی نام کیا ہوگا بولا میں؟ اس کا نام کیا ہے؟ اب لوگوں کو بھٹکانے پھر کیا بولا معلوم نہیں جی, میرے نام کے شروع میں محمد شکیل ہے, دیکھو میرے نام میں محمد ہے, میں مہدی ہوں. کہتے سمجھ میں آ رہا نہیں؟ پورے حیدرآباد کا سروے کرے تو گلی میں 100 محمد نکلتے ناموں میں. اب یہاں جتنے اپن بیٹھے ہوئے ہیں سب کا نامہ لکھا ہو جی بولے تو محمد انور, محمد سراج, محمد معراج, محمد خالد, محمد شریف, سب کے نام میں کیا ہے؟ تو اپن نام ہی مہدی. پھر ان لوگوں کو بھٹکا رہا ایسا بول کے کیا کہ دیکھو نام تو میرا شکیل ہے, مگر نام کے شروع میں اور میرے نام میں کیا شامل ہے؟ محمد. لہذا میں محمد مہدی ہوں. کہتے اگر ایسا مہدی بننا ہے تو ہمارا بچہ پیدائشی مہدی ہے. پھر
کیونکہ پیدا ہوتے ہی بچے کا نام کیا رکھتے ہیں ہم لوگ؟ محمد رکھتے ہے نہیں ہے؟ ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہمارے ابا، ہمارے دادا، اوپر تک جاؤ ان کا نام کچھ بھی ہوں گا مگر شروع میں کیا لگے ورتا صاحب؟ پھر انڈیا میں ایسے کروڑوں محمد ہے، بولو سبحان اللہ، مگر مہدی ہے؟ انہیں ہو سکتا مہدی؟ نام کے اعتبار سے بھی جھوٹا، مہدی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اصلی مہدی کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اس کے بابا کا نام کیا ہے؟ شکیل سن آف حنیف۔ کیا نام؟ حنیف۔ حنیف میں عبداللہ میں فرق ہے نہیں ہے جی؟ بہت فرق ہے۔ نہیں، اب انہوں بول رہے ہیں نہیں، حنیف کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف بولا نا قرآن، تو میرے ابا ابراہیم علیہ السلام ہے کہتے، سمجھے؟ ایسا بھٹکارا لوگوں کو ہو سکتا بھائی؟ تیسری نشانی بھی نہیں ہے۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ خاندان نبوت سے ہوگا ان کا تعلق، نبی کے خاندان سے ہوں گے۔ ان کا خاندان آندان پاندان کیا ہے کس کو بھی نہیں معلوم۔ شکیل کا سلسلہ کیا ہے، کون سے خاندان کا ہے، کیا ہے، کس کو بھی ڈھنگ معلوم، وہ شکیلیوں کو نہیں معلوم ہوں گا۔ جو اس کو مان رہے، اس کا پرچار کر لیتے پھر رہے، ان کو خود کو نہیں معلوم ہوں گا اس کا آخر خاندان ہے کیا۔ نمبر 5، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے ہوں گے۔ اب انہوں کس کی نسل میں سے ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ نمبر 6، اصلی مہدی کو پہچانیں گے کون؟ مدینے کے اللہ والے۔ نمبر 7، کس کیٹیگری کے ہوں گے؟ ٹاپ لیول کے۔ نمبر 8، کدھر پہچانیں گے؟ مکے میں۔ اب آ جاؤ ان کی طرف، انہوں بول رہے کیا ہے؟ انہوں کیا بولے اپنے آپ کو؟ مہدی ہے بولا۔ ان کو پہچانے کون صاحب؟ سوچنے کی باتیں نہیں ہے۔ اصلی مہدی کو پہچانیں گے کون؟ اللہ والے، وہ بھی مدینے کے ہوں گے، ٹاپ لیول کے ہوں گے۔ پہچانیں گے بھی کدھر؟ مکۃ المکرمہ میں، خانہ کعبہ کے صحن میں۔ بڑی تفسیر اللہ کے نبی نے بتائی، اور انہوں بول رہے میں مہدی ہوں۔ ان کو پہچانے کون؟ پہلے خود کو انہوں پہچانے کہ میں مہدی ہوں بول کے، ہے نہیں ہے؟ انہوں پہلے خود کو پہچانے، پھر دوسروں کو بولے، تم نہ جا کے لوگوں کو بولو۔ ان کو پہچان کے ان کو کون پہچانے؟ لاری والا۔ ان کو کون پہچانے صاحب؟ لاری والا، آٹو والا، پان ڈبے والا، اسٹوڈنٹ، 10 جماعت کی 10ویں جماعت کا بچہ پہچانا، انٹرمیڈیٹ کا بچہ پہچانا۔ بیگم پیٹ رسول پورے کے اندر ایک صاحب رہتے، ٹیلر صاحب ہے، انہوں پہچانے۔ اصلی مہدی کو تو پہچانیں گے مدینے کے اللہ والے، اور یہ ڈپلیکیٹ مہدی کو کون پہچان رہے؟ جھاڑو مارنے والا، پان کھا کے تھوکنے والا، وہ لاری کا ڈرائیور، شام ہوتے ہی جنا جھومنے والا، ان بول رہا انہوں مہدی ہے، اور لوگوں کو آگے بڑھے ان کو مانو، چلو ان سے ملنے جائیں گے کہتے۔ ہو سکتا تھا انہیں مہدی؟ پکی بات۔ اب کوئی بھی آ کے بولنے دو مہدی آئے بولے تو سمجھ میں آ جائیں گے نا انشاءاللہ، جھوٹا ہے سچا ہے۔ چلو آگے، چونکہ 15 منٹ ہے اپنے کنے، 15 منٹ میں اور باتیں سننا ہے، پورے چیزیں چھوڑ کے اب آ جاؤ دجال پہ۔ کس پہ؟ دجال کے بارے میں کیا جملہ سکھایا میں؟ دجال نکلے گا۔ دجال مطلب پیدا نہیں ہوتا، انہیں قید میں ہے، پیدا ہو گیا، مل کیا ہے تم لوگ؟ ہاں بچہ سائنس بولا ایک بات، مگر اس میں صحیح جواب ہے بچے کا، دجال پیدا ہو چکا ہے۔ دجال کدھر ہے صاحب؟ جیل میں۔ ہاں، اور بولو جو دل میں ہے بولو، اب نہیں معلوم رہا تو کچھ تو بھی بول سکتے۔ ایسی تھے دجال کے بارے میں بھی نہیں معلوم اپنے کو، تو ہمارے بچوں کو یہ چوراں اچک کے کہاں سے کی آ کے ہمارے بچوں کا ایمان چھین لے کے چلے جا رہے، ختم۔ تو اب یاد رکھ لو دجال کہاں ہے، کہاں پیدا ہوا، کیا ہے؟ نبی نے فرمایا دجال پیدا ہو چکا ہے، ابھی کہاں ہے صحیح ایڈریس ہم کو نہیں معلوم۔ نمبر 2، صحیح ایڈریس ہم کو نہیں معلوم۔ نمبر 3، البتہ ہمارے نبی نے اتنا بتایا ہے کہ دجال
मशरिक का एक समंदर है, उस समंदर में भी एक जजीरा है, उस जजीरे में एक कैद खाना है, उस कैद खाने में जंजीरों में दज्जाल जकड़ा हुआ है। इतना बोले अल्लाह। क्या बोले? दज्जाल पैदा हो गया। किधर है? सही एड्रेस नहीं मालूम। कितना बताया नबी ने? नंबर 3, एक मशरिक का एक समंदर है, और मशरिक के समंदर में भी क्या है? एक जजीरा है, उस जजीरे में क्या है? एक कैद खाना है, फिर कैद खाने में दज्जाल है। कैसा है? खुला है। आने जाने वालों को देख लेते बैठे भाई उन्हें, तुम लोग कब आते, क्या है, मैं मुलाकात करता हूँ, साथ में डिनर करेंगे, बोल रहा नहीं। कैसा है? उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद खाने में है। यही बात समझ में। अब नंबर 4 सुनो। हमारे बाल बच्चे स्टूडेंट्स 10th क्लास के, इंटरमीडिएट के, जैसा भाई अभी आवाज लगाए, वो आवाज पे मैं सुना रहा हूं। मुल साहबों को आके बोल रहे, मौलाना आप बोल रहे हैं दज्जाल कहाँ है नहीं मालूम। क्या बोल रहे? हमारे मालूम। क्या बोल रहे बच्चे? हमारे क्या मिल गया? दज्जाल का एड्रेस मिल गया, लोकेशन मिल गया। कहते अरे वो कैसा मिल गया? अजी मौलाना अब तुम्हारे को हमारी बोइनपल्ली से निकल के खैरताबाद तुम्हारे घर को जाना है, यहाँ से लोकेशन डाले तो तुम जाते नहीं जाते? मैं बोलता हूँ जाता हूँ, है ना भाई। अब यहाँ तक आना था। कैसा है मौलाना तुम? हम लोकेशन डाले तो आए। वैसे दज्जाल को ढूंढ लिए हम लोग। क्या कर लिए? फाइंड आउट कर लिए। कहते मिल गया। कहाँ है? तो क्या बोले? बरमुदा ट्रायंगल में है। कहते कहाँ है दज्जाल? कैसा मालूम हुआ? हम यहाँ बरमुदा ट्रायंगल में है दज्जाल। तो स्टूडेंट्स आके बोल रहे मौलाना प्लेन गया, प्लेन गायब। क्या कहते हैं? हवा में प्लेन आ गए, वो गए हो गए, समंदरी जहाज गए, वो गए हो गए, रोबोट को बुझाए उन गए हो गया, जो चीज जारी गए हो जा रही, वही 6 दज्जाल। तो मैं बोला तुम भी जाना था, गए हो जाना था। नहीं, कहीं को है तुम। सही जवाब क्या है? वहां दज्जाल है कंफर्म ही नहीं है। वहां दज्जाल है बोलना भी गलत है। वहां दज्जाल है बोलना भी क्यों? हमारे नबी ने जब नहीं बताया, और कोई दुनिया का दावा भी नहीं है कि दज्जाल वहां है। हाँ दज्जाल है, किधर है सही लोकेशन हमें नहीं मालूम। हाँ आएगा दज्जाल जरूर, निकलेगा मगर। तो नंबर 1 दज्जाल पैदा हुआ नहीं हुआ? हो गया। नंबर 2 कहां है साहब? मशरिक के समंदर में, पूरी तफसील के साथ वहां पर कैद खाने में है। नंबर 3 पहचानना कैसा उसको? पहचानना कैसा है? देखो 5 बातें याद रख लो फिर से। कितने? कौन को याद नहीं रखेंगे? हाथ उठाओ जल्दी। माशाल्लाह। कौन कौन याद रखेंगे? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। नंबर 1 नबी ने फरमाया दज्जाल की एक आंख होगी। बोलो। नंबर 2 उसके दोनों भवों के दरमियान या पेशानी पर काफिर लिखा होगा। क्या लिखा होगा बच्चे? नंबर 3 वो जो काफिर लिखा होगा सिर्फ ईमान वालों को नजर आएगा, बेईमानों को नजर नहीं आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 4 और दज्जाल जिस वक्त दुनिया में आएगा दिखने में कैसा होगा? नबी ने फरमाया गिड्डा होगा, मोटा होगा। हैदराबादी जबान में पस्ता कद उर्दू में बोलते हैं, हैदराबादी जबान में समझाने क्या बोल रहा हूं मैं? गिड्डा होगा, खूब मोटा होगा। नंबर 5 कलर क्या होगा साहब? कलर भी लाल होगा। कैसा होगा? हाँ। नंबर 1 क्या क्या है जल्दी बोलो? दज्जाल। ओके। नंबर 2 पेशा, दोनों भवों के दरमियान क्या लिखा होगा? काफिर। नंबर 3 किसे दिखाई देगा? नंबर 4 गिड्डा होगा, मोटा होगा। नंबर 5 कलर क्या होगा जी? लाल। नंबर 6 बाल सीधे नहीं होंगे, कांटे का दरख्त का कैसा रहता वैसे उसके बाल होंगे। नंबर 7 और क्या होगा? उसके जो पांव होंगे टेढ़े मेढ़े होंगे। कैसे होंगे जल्दी बोलो? टेढ़े मेढ़े। किसके पांव रहेंगे? दज्जाल के। नंबर 8 दुनिया में आने के बाद दज्जाल कितने दिन रहेगा साहब? 40 दिन रहेगा। कितने? 40 दिन रहेगा। नंबर 9 पहला दिन 1 साल का होगा। बोलो। यानी दज्जाल आज निकला तो आज निकलने के बाद उसका फर्स्ट डे, पहला दिन कितने दिन के बराबर होगा? 1 साल के बराबर। नंबर 10 दूसरा दिन 1 महीने के बराबर। नंबर 11 दज्जाल का तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। नंबर 12 दज्जाल बाकी
باقی 37 ڈیز دنیا میں رہے گا اور وہ باقی 37 ڈیز ہمارے دنوں کی طرح نارمل ہوں گے. یاد رہیں گے اتنے باتاں؟ ارے بولو جلدی جلدی. ہاں. نمبر 14 دنیا میں آنے کے بعد 2 دعوے کرے گا, 2 باتیں بولے گا. کتنے جلدی جلدی بولو. ہاں. نمبر 15 کیا ہوں گے وہ 2 دعوے؟ پہلا دعویٰ ہوگا میں اللہ کا نبی ہوں. کیا بولیں گا جی؟ ہو سکتا کہ آخری نبی کون ہے؟ ہمارے نبی. نمبر 16 اور کیا بولے گا دوسرا دعویٰ؟ میں خود خدا ہوں بولیں گا. کیا بولیں گا؟ یاد رہیں گا. آنے کے بعد کہیں ایک کرتب بتائے گا. بہرحال اتنی باتیں یاد رکھ لو. 17 نشانیاں دجال کے بارے میں بتا کے جا رہا ہوں میں. یاد رہیں گا انشاءاللہ بولو. اب یہ دجال کے بارے میں ہمارے نبی نے اتنی ڈیٹیل ہم کو دی. اب شکیل بن حنیف کا بولنا یہ ہے کہ دجال بھی دنیا میں اس وقت میں ہے کہتے. اب ہے وہ دجال. کہیں کو مہدی آ گئے. نبی کیا فرمائے؟ پہلے مہدی پھر دجال پھر عیسیٰ. تو اب شکیل بن حنیف کیا بن گیا؟ مہدی ہے. تب کون آ جانا اس کے زمانے میں؟ تو ان کا بولنا یہ دجال بھی آ گیا. تو اب اس کو پوچھا گیا, اس کے ماننے والوں سے پوچھا گیا آپ مہدی بن گئے تو دجال کس کو بنایا آپ؟ تو اس کا جواب ہے دجال آدمی نہیں ہے بول رہا ہوں. کیا بول رہا جی؟ دجال آدمی نہیں ہے. نبی کیا فرما رہے؟ دجال آدمی ہے. دجال ایک انسان ہے. اس لیے تو پیدا ہوا انہیں نہیں. اس کے بالا ہیں, اس کے پیراں بتائے اللہ کے نبی, ہائٹ بتائے, اس کی کلر کیسا ہوں گا بتائے, آنکھاں کتنے رہیں گے بولے, لکھے ہوا کیا رہیں گا یہ بھی بولے, کریں گا کیا یہ بھی بتائے, کتنے دن رہیں گا یہ بھی بتائے. یہ سب باتیں دجال کے بارے میں بتا رہے ہیں. انہیں انسان ہوتا نہیں ہوتا؟ جلدی جلدی بولو. ہوتا. اب شکیل بن حنیف اس کے ماننے والے کیا بول رہے ہیں؟ دجال انسان نہیں ہے کتے. پھر کون ہے؟ تو شکیل بن حنیف اس کے ماننے والے یہ بول رہے ہیں دجال 2 کنٹریوں کا نام ہے کہتے ہیں. کس کا نام ہے؟ 2 ملکوں کا نام ہے کہتے. کس کا؟ 2 ملک کا نام ہے. تو اس کو پوچھا گیا اگر دجال انسان نہیں ہے تمہارے نزدیک اور دجال 2 علاقے ہے, 2 کنٹری ہے, 2 ملک ہے, تو پھر نبی نے جو فرمایا ہے کہ دجال کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا صاحب؟ پھر وہ ایمان والوں کو دکھنانا. تو تمہارے نزدیک اگر 2 کنٹریاں دجال ہے تو پھر پیشانی پر کافر لکھے ہوا کہاں ہے بتاؤ؟ صحیح سوال کرے غلط کرے اپن. اب اس کو دیکھو کیسا سمجھا رہا. ایک آدمی ایک جھوٹ بولا, پھر اس کو جھوٹ کو بچانا تو کتنے جھوٹا بولتا انہیں؟ پیچھے والے نہیں بول رہے کچھ بھی. صحیح بولو. کتنے جھوٹا بولتا انہیں؟ پکا نہیں. ان تو مہا جھوٹا ہے. ان کیا ہے؟ جھوٹوں کا سردار ہیں. ان کیا بولا معلوم ہے؟ دجال انسان نہیں ہے. کون ہے پھر؟ امریکہ اور فرانس, یہ 2 ملک دجال ہے. بولا کیا بولا جی؟ امریکہ اور فرانس دجال ہے. تب تیسرا سوال کیا تھا ہمارا؟ اگر دجال انسان نہیں ہے, کنٹری دجال ہے, تو کیا لکھے ہوا بتاؤ؟ اب جھوٹا کیا کرتا بولا میں؟ اور ایک جھوٹ بولنا ہے. اس کو کیا بولنا ہے؟ کافر بتانا ہے. کیسا بتائیں گے ذرا دیکھو. ان کیا بولا معلوم؟ امریکہ فرانس دجال ہے اور ان دونوں کے ناموں میں کافر لکھے ہوا ہے. مول صاحب چھپا رہے نہیں بتا رہے کہتے. کیا بول رہا جی؟ مول صاحب چھپا رہے بتا رہے نہیں, جبکہ دجال نکل چکا ہے اور دجال کے بارے میں مول صاحب بولنے ڈر رہے کہتے. تو انہوں بتا رہے بہت بہادر صاحب. کون ہے دجال؟ امریکہ دجال ہے, فرانس دجال ہے. کیسا دجال ہے صاحب؟ کافر لکھے ہوا کہاں ہے؟ تب پڑھے لکھے نوجوان بچوں کو جو شروع سے مہدی کون ہے نہیں جانتے, دجال کیا ہے نہیں پہچانتے, ان کے سامنے کیا بولا معلوم ہے؟ دیکھو جی بورڈ لاؤ, بورڈ پہ لکھیں گے, پیپر لاؤ, پیپر پہ لکھیں گے. اب تم لوگ کیا کرو, دل کی تختی پہ, دماغ کی تختی پہ ذرا لکھو. کیا بول کے؟ اب میں لکھ رہا ہوں, دیکھو سمجھو. اچھا ایک طرف لکھو امریکہ, لکھے. کون کون لکھ لے دل دماغ میں؟ لکھ لے, ہاتھ اٹھاؤ. ہاں امریکہ لکھے. اب بازو میں لکھو فرانس. کیا لکھو؟ فرانس لکھے. اب کیا کرنا ہے صاحب اس میں سے؟ انہوں سے سمجھا رہے بچوں کو ہمارے. امریکہ میں سے امری مٹا دو, ڈیلیٹ, مٹا دیے. کیا بچا؟
ذرا زور سے بول لو, سب مل کر بولو. کا, ایسا بولنا. کیا بچا؟ امریکا میں سے امری مٹا دیے, کیا بچ گیا؟ کا بچا. اب بازو میں کون سا نام بچے ہوا ہے؟ فرانس. اب اس میں بھی کمال کرتے کیا, فرانس میں سے آنس مٹا دو, کیا بچ گیا صاحب؟ پھر کیا بچ گیا؟ اب پڑھو ملا کے, دیکھے کیا نکلا. مول صاحب بتائے آج تک ہم بتا رہے بول کے بولا انہیں بچوں کو. اب ہمارا بچہ کالج میں پڑھنے والا, اوہ اتنی بڑی بات چھپا ہے مول صاحب ہمارے. ارے وہ بات ہی غلط ہے نا رے بھائی. اللہ کے نبی بولے دجال انسان ہوگا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ایمان والوں کو دکھیں گا, کافروں کو نہیں دکھیں گا. اب انہیں دجال خود ختم کر دے کے امریکہ کو دجال بنا دیا, فرانس کو دجال بنا دیا, پھر بتا کے کیا بول رہا ہے دونوں کے نا, ان کا امریکہ کا شروع کا ڈیلیٹ کرو کہتے, فرانس کا آخر کا ڈیلیٹ کرو. اب ملا کے پڑھو کافر. دیکھے صاحب کافر بنا کے ہم بتا دیے ہم کامیاب ہیں. اب ہمارا بچہ مول صاحبوں کو نہیں ماننا ہے بھائی, چھوڑو مول صاحبوں کو, سب چھپاتے لگا رہے نماز روزے نماز روزے نماز روزے. انہوں آ کے ہم کو کس سے ملا ہے؟ دجال سے ملا کے. کس سے؟ ہمارے مول صاحب اللہ سے ملو رہے بھائی بول تو نہیں آ رہے ہیں, دجال سے ملنے وہ شکل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو اس کی بات صحیح ہے, امریکہ دجال ہو سکتا, فرانس دجال ہے کیا؟ کئی کو نہیں ہے؟ انسان نہیں ہے انہیں, کیا نہیں ہے امریکہ. اگر امریکہ دجال ہو سکتا ہے, فرانس دجال ہو سکتا ہے, تو کل کے دن کوئی بھی بول سکتا ہے کہ صاحب مولا علی بوئن پلی دجال ہے, اس کی مرضی کل کے آنے والے کی. جب امریکہ کو دجال بول سکتے, فرانس کو دجال بول سکتے, کل کوئی اوریگا کے نکلے ہوا پلیئر آتا شام کو شربت کلو ڈال لے کے, انہیں بولتا ہے کہ نام صاحب امریکہ کو کہیں کو اتھی تو جانا نہیں ہوتا اپنے سے, اپن کیا کریں گے دجال کو بوئن پلی کو ایک دجال مان لیں گے, مولا علی کو دجال مان لیں گے, قصہ ختم. صحیح ہے جی بات. تو ان بچوں کو بھٹکانے یہ بات بولا. 3 منٹ ہے, آخری بات سنا کے بات ختم کرو. تیسرے نمبر پہ کون آنے والے ہیں صاحب؟ جلدی جلدی. عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے. ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ جلدی بولو. پکا ابا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. امی ہے, کیا نام ہے؟ مریم. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے, ہمارے نبی سے پہلے کے نبی ہے. اتنا یاد رکھو, ٹائم نہیں ہے میں کہنے سنانے. اب شکیل بھی نہیں کہنے تھی. کون کون آ گئے اب تک؟ مہدی تو انہیں بن گئے, اور دجال کس کو بنا دیے؟ اب کون آنا ہے آخری نمبر پہ؟ ان کو پوچھا گیا صاحب مہدی تو آپ بن گئے, دجال کو آپ لا لیے بنا کے, اب عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ تو بولے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جو مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے. کہتے کیا بول رہا؟ جو مہدی ہے وہی عیسیٰ. مطلب کیا ہے؟ انہوں خود مہدی ہے, انہوں خود عیسیٰ ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یعنی ایک آدمی کیا بول رہا, چندرا بابو نائیڈو اور KCR دونوں میں چھوم بول رہا. صحیح ہے بات. ہمارے مسجد میں امام صاحب الگ, مودن صاحب الگ ہے. تیسرا آدمی آ کے کیا بول رہا, جو امام صاحب ہے وہ بھی میں چھوں, جو مودن صاحب ہے وہ بھی میں چھوں. صحیح ہے صاحب. شکیل کا دعویٰ ایسی ہے, جو مہدی ہے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, مہدی میں چھوں. جو عیسیٰ آسمان سے آنے والے ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی میں چھوں. عیسیٰ علیہ السلام جو اتریں گے, ہمارے نبی فرمائے سیریا میں فلسطین کے قریب میں اتریں گے, اور انہوں اترے کیسے بھی, انہوں پیدا ہوئے وہ بھی کہاں پہ؟ کھیڑے گاؤں میں ہوئے, اور انہوں کیا بن کے آ رہے؟ انہوں عیسیٰ ہے کہتے. انہوں عیسیٰ ہو سکتے کہیں کو؟ ان کے ابا ہے جی, کون ہے ان کے؟ ان کے ابا ہے, کیا نام ہے ان کا؟ حنیف. اور اصلی عیسیٰ کے ابا مہدی کے مسئلے میں پہلے بال پہ آؤٹ, دجال کے مسئلے میں پہلے بال پہ آؤٹ, عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں بھی پہلے بال پہ. تو نہ ان مہدی ہو سکتا, نہ دجال ہو سکتا, نہ دجال جس کو بتا رہا وہ دجال ہو سکتا, نہ خود انہیں عیسیٰ. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. آخری بات 1 منٹ لے لوں آپ لوگوں کا اور پکا. آخری بات پیغام یہ ہے میرے عزیزوں میرے پیارو, یہ فتنہ جس کے بارے میں آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھایا, یہ فتنہ اس وقت میں سکندر آباد میں دن دناتے پھر رہا.
تمہارا اور میرا کام کیا ہے، یا آپ کو جوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ فتنے سے اپنا بھی ایمان بچانا، اپنے بچوں کا بچانا ہے۔ صحیح تعلیمات مہدی کی کیا ہے، دجال کی کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، اپنے بچوں کو، خاندان کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چلے گئے شکیل کے چکر میں، پلٹ کے آنا مشکل ہے۔ جانے سے پہلے کٹا باندھ لو، طوفان آنے سے پہلے گھر خالی کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ، باڑھ آنے سے پہلے اپنے گھر کا سامان بچا لو، سامان بچ سکتا ہے، سیلاب آئے گا تو سب کچھ بہا کے لے کے جائے گا، بعد میں رونے سے سامان ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، ہمارے اس سکندر آباد کے علاقے میں بوئن پلی سے لے کر دمئی گوڑے تک کے علاقے کے اندر یہ فتنہ دن دناتے ہوئے کام کر رہا ہے، اور یہ پوری پٹی پی ایچ ایل تک پہنچتی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ یہ شکیل بن حنیف کے دشمن، شکیل بن حنیف کے ماننے والے، اس کے چیلے، اس کے اہل کار، اس کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس زمین پر، اس دھرتی پر کوئی سچا محمد رسول اللہ کا غلام نہیں ہے۔ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جسے چاہے شکیلی بنا سکتے ہیں، جس کا چاہے ایمان چھین سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آج اس مسجد سے اس ارادے کے ساتھ باہر نکلو، نہیں، اب تک جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ ہم اب یہاں سے بتائیں گے کہ اس علاقے کے اندر، اس محلے کے اندر، یہاں سے لے کر کھیڑے علاقے تک، دمئی گوڑے کی بستیوں تک محمد رسول اللہ کے سپاہی وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ ہم بھی یہی حفاظت کریں گے، ہمارے آنے والی نسلیں، ہمارے بچے نبی کے دین کی اور محمد رسول اللہ کی الہی تعلیمات کی ضرور حفاظت کریں گے۔ ہم نبی کی ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، اس ارادے کے ساتھ جانا ہے، انشاءاللہ کریں گے نا حفاظت۔ کہیں پر بھی کسی بھی فتنے کی خبر ملے، آپ اس مسجد کے ذمہ داران، مفتی صاحب کو، جماعت کے ساتھیوں کو، امیر صاحب کو ضرور اطلاع کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ظہر کے بعد میں بھی اہم بیانات ہے۔ ایک فتنہ ہے گوہر شاہی کا، ڈینجر فتنہ ہے، اور ایک فتنہ ہے آپ کو بتائیں گے کون سے دیندار انجمن کے نام سے، وہ بھی اس کی تفصیلات آئے گی۔ اسی طرح ایک اور فتنہ ہے فیاض بھیا کا فتنہ۔ یہ فیاض بھیا کا فتنہ بھی سکندر آباد میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، دبئی گیٹ کا علاقہ ہے، اڈا بنا ہوا ہے۔ گوہر شاہی کا فتنہ ہے، مولا علی کے آگے کا علاقہ اڈا بنا ہوا ہے۔ تمام تفصیلات علماء کرام آپ کو بتائیں گے۔ نماز کے بعد عشاء تک صبر کے ساتھ ایک دن کی قربانی دے کر رہنا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے انشاءاللہ، شام تک رہیں گے، بولو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مولانا کے بہت شکر گزار ہے کہ مولانا اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ مستقل 3 4 پروگرام کنٹینیو ہے مولانا کے، اب ظہر کے بعد ٹولی چوکی میں بھی ہے، تو اللہ ان سے خوب کام لے رہا ہے۔ مجاہد کا لقب بھی دیکھتے ہیں ان کو فی الوقت، گوٹ ہر گاؤں میں، قریے میں کوئی جگہ نہیں دے رہے ہیں، ایک آدمی رہتا بھی سمجھا رہے ہیں، میرے کو مجمع ہونا بھی نہیں بول رہے ہیں، ایک آدمی کو بھی وہی سنانا ہے، 10 آدمی کو بھی وہی سنانا ہے، یہ اخلاص کی بات ہے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جو مولانا نے بتایا ہے کہ بوئن پلی کو سب جگہ جو بتائے ان لوگ، انشاءاللہ ہم بھی یہی کریں گے۔ شکیل تیرے کو مل گئی اب تک بھوٹ ڈھیل، انشاءاللہ بوئن پلی کے پورے علماء، سارے نوجوان تیار ہیں نبوت کے اوپر پھیرے داری ڈالنے کے لیے انشاءاللہ۔ ابھی اذان ہوگی، 1:30 بجے نماز ہوگی، اور ظہر کی نماز کے بعد سے 2:45 بجے تک، ٹھیک 2:45 بجے تک اس کے بعد کا خطاب ہوگا مولانا رفیع الدین رشادی صاحب کا، اور عنوانات مولانا نے بھی بتائے ہیں، فتنہ گوہر شاہی اور صدیق علی دیندار، یہ 2 عنوانات ہوں گے۔ 2:45 کے بعد میں لنچ کا نظم رہے گا، اس میں انشاءاللہ شرکت کی کوشش کریں۔ ابھی حضرات جو ہے وضو سے فارغ ہو جائیں، اپنے ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور ظہر کی سنتیں پڑھ لیں، اذان ہوگی، 1:30 بجے نماز کھڑی جائے۔